السلام علیکم ناظرین، پوچھے مفتی صاحب میں آپ کا میزبان عبدالخالق حاضر ہے، اور ہمارے ہر دل عزیز مہمان دارالعلوم کراچی کے معروف مفتی عبدالمنان صاحب حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ، اور ہم اس سے سوال جواب کی نشست کریں گے۔ تو ناظرین بھی شریک ہو سکتے ہیں پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیجیں، اور ان باکس میں بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں۔ بالفرض اگر آپ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں پروگرام کے بعد بھی سوال بھیج سکتے ہیں، ہم اگلی نشست میں مفتی صاحب سے وہ سوال پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم و احسان ہے۔ اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے، سلامت رکھے، اور آپ آمین کا سایہ تا دیر قائم رکھے ہم پر۔ آمین آمین۔ ایک سوال، پہلا سوال پیش خدمت ہے مفتی صاحب۔ شہزاد جمیل صاحب پوچھتے ہیں کہ جہری نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسمیہ سورہ فاتحہ میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سری آواز میں پڑھنا مسنون ہے، اور باقی الحمدللہ سے قراءت شروع ہوتی ہے تو وہ جہری آیاتیں الحمد سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ہے وہ، تو اس لیے تسمیہ آہستہ پڑھنا مسنون ہے، بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ پڑھ لیا جائے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ جی بالکل، یہی شہزاد جمیل صاحب مزید پوچھتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے ایسے جانور کا شکار کیا جس پر حکومت کی جانب سے شکار کی پابندی تھی، تو اب چونکہ کر چکا ہے شکار، تو اب اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ اور اگر کسی نے کھا لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حلال جانور کا گوشت ذبیحہ کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے اگر حکومت نے پابندی لگائی تو ہمیں اس جائز قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اگر کسی نے شکار کر لیا تو وہ خلاف قانون تو کہلائے گا، لیکن اگر وہ حلال جانور ہے اور ذبح اس نے کر لیا تو گوشت اس کا حلال ہو جائے گا اور کھانا بھی جائز ہوگا۔ جی بالکل، یہ سید راحیل اسرار صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا فوریکس ٹریڈنگ کا کام جائز ہے اگر حلال اکاؤنٹ کھلا ہوا ہو تو؟ اس کے معاملے میں تو یہ ہے کہ صورتحال تو یعنی اس میں جب تک کوئی چیز قبضے میں نہ آ جائے تو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو جی عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قبضے میں کم از کم کچھ وقت لگ جاتا ہے، جب تک اپنے تحویل میں نہ آ جائے تو آگے اس کو فروخت کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس صورت میں آگے اس کو فارورڈ نہیں کر سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، انتظار کیا جائے کہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے، اس کے بعد فروخت کریں۔ جی، عبید اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مجبوری میں انٹرسٹ پر بینک سے لون لینا ٹھیک ہے؟ انٹرسٹ تو کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، تو اس وجہ سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات کو اتنے نہیں پھیلانے چاہیے جو چادر سے زائد ہو، تو اپنے اختیار میں رہیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں جائز طریقے سے تو اس چیز کو اپنائیں۔ اور آج کے زمانے میں تو الحمدللہ اسلامک بینکنگ کا سلسلہ قائم ہے، تو وہاں ہم اور آپ لون لیتے، قرضہ لیتے تو کسی مقصد کے تحت، یا تو مکان بنائیں گے، یا جہیز کا سامان خریدیں گے، یا گاڑی خریدیں گے، کچھ نہ کچھ انسان کے اپنے مسائل ہوا کرتے ہیں، تو اسلامی بینکنگ کا اندر یہی وہ طریقہ اختیار کیا ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے، تو ساری زندگی آپ نے لگائی، حکومت کے سامنے بھی سب طریقہ کار مکمل تھا، لیکن وہاں سے کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ حضرت نے جو اپنا سود کے خلاف جو تاریخ فیصلہ تھا، ہسٹریکل ججمنٹ آف دا ربا، وہ بھی آخر حکومت نے اس کو بھی معطل کر دیا، یہ تفصیلات آپ کے علم میں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے علماء کرام میدان میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے اور سود حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، جائز خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سودی معاملات کو حرام قرار دیا، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسانی فطرت کے آئین مطابق ہے،
حتیٰ کہ صرف ہمارے ہاں نہیں، عیسائیت میں، یہودیت میں بھی سود حرام ہے، لیکن آج ببانگ دہل وہ لوگ لون دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ خیر ان کی تو بات ہی الگ ہے، انہوں نے تو اپنے مذہب کو، اپنا دین کو چھوڑ دیا، لیکن ہم تو بحیثیت مسلمان کے اس کی ہم پیروی کریں گے، ہم اس کے پابند ہیں۔ سابقہ ادوار کا اندر جو کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا، آج وہ عذر بھی نہیں رہا، اس لحاظ سے اس سائڈ میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ علی ڈار صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا پے ٹی ایم سے پیسے کمانا جائز ہے، کیش بیک وغیرہ؟ دوبارہ بتائیے گا۔ یا عادل ڈار صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا پے ٹی ایم سے پیسے کمانا جائز ہے، کیش بیک وغیرہ جو دیتے ہیں یہ لوگ؟ پے ٹی ایم، PAYTM۔ نہیں، اس کی تفصیلات ذہن میں ذرا آپ واضح کریں۔ اس کی تفصیل انہوں نے نہیں دی، مطلب یہ میرے خیال میں ایزی پیسہ وغیرہ ٹائپ کا اسی کا کوئی ہے کہ اس میں کیش بیک وغیرہ ملتا ہے، جو بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے ہوتا ہے میرے خیال۔ نہیں، خیر بہرحال تفصیلات تفصیل تو معلوم، انہوں نے، ہاں ہاں سوال واضح ہونا چاہیے تاکہ جواب واضح ہونا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جواب سائڈوں میں چلا جاتا ہے، ٹو دی جی جی پوائنٹ سوال بھی ہو اور جواب بھی ہو، لیکن سوال واضح ہو تاکہ صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی کی جا سکے۔ جی بالکل۔ سعد بدر صاحب پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز اگر فوت ہو جائے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ اگر تو سارے لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو اگلے دن اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے باجماعت نماز پڑھ لی تو اس کے الگ سے قضا نہیں ہے۔ اتفاق کے طور پر سارے لوگ جن کی نماز قضا ہو گئی تو اگلے دن پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر اگر نماز قضا ہو گئی تو اس کے الگ سے قضا نہیں ہے۔ جی، یہ مسز خان کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی 1 سال کے لیے آپ کے پاس کوئی پیسے وغیرہ رکھوا ہے اور آپ اس کو اسے بتائے بغیر تجارت میں لگا دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اگر وہ امانت کے طور پر پیسے رکھوائے گئے تو ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، کسی طرح بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتے، تجارت میں نہیں لگا سکتے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جی، یہ عبداللہ پوچھتے ہیں کہ کیا جوان بے روزگار بیٹا جو عشق مجازی میں مبتلا ہو تو کیا ایسے بیٹے کے لیے والدین پر دینی طور پر یا قانونی طور پر اس کی شادی کرنا واجب ہے، جبکہ اس کی پسند کا رشتہ والدین کو دینی طور پر بالکل پسند نہیں ہے؟ مسئلہ یہ کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کا رشتہ کر دینا چاہیے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے۔ اس میں بسا اوقات آج کے ماحول میں جہاں چاروں طرف یعنی بد نگاہی ہے، غیر شرعی امور چل رہے ہیں، تو نوجوانوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جو والدین جنہوں نے بچپن سے لے کر ان کی سرپرستی کی، تعلیم دلائی، ہر طرح خیال کیا، بچے یہاں سے اگر اپنی پسند کرنا شروع کر دیں تو یہ تو بزرگوں کا کوئی احترام نہیں رہا۔ اگر بزرگ اپنے طور پر کوئی وہ کر رہے ہیں کہ چلے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، روزی کا مالک اللہ ہے، اگر بیٹے کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما رہے ہیں تو بچی آئے گی، اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی کھولیں گے، لیکن ہم نے اپنے معیارات مختلف کر دیے کہ یہ ہوگا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آج بے شمار ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شادی کو لوگوں نے شین کے اوپر جو نقطے لگائے، 3 نقطے، اگر وہ ختم کر دیے جائے، شادی کی وجہ سادی ہو جائے، سادگی کے ساتھ ہو جائے، تو یہ معاشرے کا اتنا ایک پہلو ہے کہ الحمدللہ تمام گھروں کے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گی۔ ہمیں اس طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ اجتماعی کام ہے، اجتماعی سوچ ہے، جب ہم سب مل کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان صحیح راستے پہ چلیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ نے لفظ شادی سے ہی شادی کی برائی کو واضح کر دیا، اس کو آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ عبدالرشید صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں اور تو موصوف نے ایک بیوی کو طلاق رجعی دی، کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے یا وہ متعلقہ بیوی کی عدت کا انتظار کرے گا؟ ہاں جی، عدت گزارنا لازم ہے، ورنہ کسی نہ کسی درجے میں چوتھی بیوی کو جمع کرنا لازم آئے گا۔ عدت کے بہت سارے احکام جو ہے وہ نکاح کے ساتھ منسلک ہیں، اس لیے جب تک جی عدت ختم نہ ہو جائے تو اس سے پہلے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، نکاح کیا جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں شادی کی بات چل رہی ہیں
تو वहाँ वन साइडेड गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो अपने वसाइल है, सबके साथ इंसाफ कर सकते नहीं कर सकते, सबका नालो नुक्ता बर्दाश्त करते हैं नहीं करते। लोग भी बड़े सियाने हैं, अपनी बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी साइड में जो ज़रूरतें हैं उनका क्या हाल क्या नहीं है, उनके साथ सलूक और बर्ताव क्या है, तो वो सब चीज़ें यानी सारी चीज़ सामने रखनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जी, ये मोहम्मद अजीम साहब पूछते हैं, क्या वारिस के लिए वसीयत हो सकती है? वारिस के हिस्से को अल्लाह पाक ने कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है यूसिकुमुल्लाह, आप जानते हैं, उसमें तमाम जो हिस्सेदार जिनके हिस्से मेंशन कर दिए गए, मुतय्यन कर दिए गए, किसी का 1/3 है, किसी का 1/6 है, किसी का 1/8 है, किसी का 1/4 है, तो हिस्से मुकर्रर कर दिए गए जो वारिस बन सकते हैं। इसलिए वारिसों के लिए अलग से वसीयत जायज़ नहीं है। वसीयत 1/3 की हद तक मुतबर होगी और वो गैर वारिस के लिए होगी। जिनके हिस्से शरीयत ने, कुरान ने, सुन्नत ने मुतय्यन कर दिए, उनके लिए वसीयत मुतबर नहीं होगी, वरना उनको एक तो मिरास का हिस्सा भी मिल जाएगा और एक वसीयत का मिलेगा तो डबल हो जाएगा, और ये इंसाफ के खिलाफ है ये। और वैसे भी शरअन वसीयत के लिए वारिस के लिए वसीयत जायज़ भी नहीं है। जी, ये अब्दुल हमीद साहब पूछते हैं कि मैं अरब मुल्क में मुकीम हूँ, तो हमारी ईद पाकिस्तान से एक दिन पहले होती है, तो क्या हमारी ईद वाले दिन पाकिस्तान में कुर्बानी करवा सकते हैं? असल में हमारे उलमा की राय इसमें दो राय पाई जाती है। तो जामिया दारुल का नुक्ता नज़र यह है कि दोनों जगहों में ईद के दिन होने चाहिए। तो वहाँ एक दिन चांद पहले नज़र आता है, इसलिए वो एक दिन पहले ईद कर लेते, तो वो वहाँ अगर करेंगे सऊदीया में तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अभी ईद का दिन आया नहीं, तो यहाँ अगर करना चाहे तो दूसरे दिन करे, ताकि हमारे यहाँ पहला दिन होगा और उनका दूसरा दिन होगा, दोनों जगहों में मुश्तरक ईद के दिन होंगे तो कुर्बानियाँ हो जाएंगी। लेकिन इसमें हमारे कुछ हजरात के राय दूसरी भी है, अगर कोई इंतहाई मजबूरी हो तो बात दूसरी है, वरना इसी को सामने रखना चाहिए। जी बिल्कुल। ये फैसल खान कश्मीर से पूछते हैं कि वितर सुन्नत है या वाजिब? वितर वाजिब है और पढ़ना ज़रूरी है। जी, ये ख्वाजा शबीर साहब पूछते हैं कि अगर कोई आदमी किसी को 1 लाख रुपए दे और ये कहे कि मुझे माहाना 6,000 रुपये आप दे दिया करें, तो क्या ये सूद है? मसला यह है कि तिजारत के उसूल अपनाने चाहिए, इस तरह फिक्स करेंगे तो सूद हो जाएगा ये। तो इसको परसेंटेज के हिसाब से रखें कि जो भी नफ़ा अल्लाह ताला दे जायज़ तरीके से, तो इन्हें अब 20% है, 30%, 40%, 50%, 60%, जो भी आपस में तय हो जाए परसेंटेज के हिसाब से उसको रखना चाहिए। 6 रुपये या 6,000 या 600, अगर इत्तेफाक समझ ले कि 6 रुपये आए ही नहीं, नुकसान हुआ, तो कहाँ से देंगे आप? इसलिए शरीयत का उसूल इंसाफ पर मबनी है। परसेंटेज के मुताबिक रखें, 10% रखेंगे तो उसमें उसको 10% मिलेगा, दूसरे को भी 90% मिल जाएगा। या अगर 50-50 रखे तो उसको 50 मिल जाएगा, 50 रुपये भी अगर आए 25-25 रुपये मिल जाएंगे, 5 रुपये भी अगर आ जाए तब भी 2.5 रुपये मिल जाएंगे। इस लिहाज से, वरना अगर 6 रुपये मुतय्यन करेंगे, 6 से मुतय्यन करेंगे, मुमकिन है इतना नफ़ा ना हो तो इसका नुकसान हुआ, दूसरी तरफ नुकसान हो जाएगा। इसलिए शरई उसूल यह है कि परसेंटेज के हिसाब से नफ़ा को तय करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये एक सवाल और है कि ये मिसिस तौकीर लिया से पूछती हैं कि अगर किसी के पास 7 तोले से थोड़ा सा कम सोना हो तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? आमतौर पर जहनों में ये पाया जाता है कि सिर्फ सोना और चांदी को ज़कात के लिए लोग शुमार करते हैं, हालांकि माल ज़कात 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सोना भी है, चांदी भी है, और माल तिजारत भी है, और नकद रकम, ये 4 चीज़ें। तो जब ये 4 चीज़ों का जहन में होगा, तो अगर एक चीज़ निसाब के बराबर नहीं है तो हम दूसरी चीज़ को मिक्स करेंगे, इससे अगर निसाब बन जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, इससे भी ना हो तीसरी चौथी, इन चारों चीज़ों को मिलाने के बाद भी अगर वो निसाब ना बने तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। और ये बात भी जहन में रखें कि सिर्फ सोना ही निसाब नहीं है, निसाब के साथ ये तीनों चीज़ें भी साथ साथ है। किसी के पास अगर इतनी रकम है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, लेकिन रकम इतनी है कि 7.5 तोला सोने के बराबर हो या 12.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो, तो फिर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो सिर्फ एक चीज़ को मिलाए नहीं, बल्कि चारों चीज़ों को मिलाने के बाद भी, और उस सूरत में चूँकि सोना मुकम्मल नहीं है तो आप चांदी की तरफ मुंतकिल होंगे। चांदी के निसाब के बराबर अगर तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी की मालियत बन जाती है
تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور الگ سے 150 روپے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا نصاب مکمل نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی بالکل. یہ نایاب خان صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص کپڑے بدل سکتا ہے، مطلب پسینے کی وجہ سے یا گندا ہونے کی وجہ سے، اور اگر گرمی زیادہ ہو تو کیا مسجد کے اندر وہ نہا بھی سکتا ہے؟ دیکھیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، اور اگر وہ پسینہ بدبو آ جائے تو اپنے ساتھ کوئی بالٹی بھی رکھے، تولیہ بھی ساتھ رکھے، اس میں رومال گلا کر کے، تولیہ گلا کر کے اپنے جسم پہ پھیر سکتے ہیں تاکہ وہ بدبو پیدا نہ ہو، ٹھنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر جہاں تک غسل کا تعلق ہے تو مسجد میں تو غسل کرنا اور یہ استعمال شدہ پانی ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، مسجد کی حرمت کے خلاف ہے. البتہ آج کے زمانے میں کچھ حمام بنے ہوئے مل جاتے ہیں، بہت سے کراچی کے مساجد میں بھی ہے، مختلف شہروں میں بھی ہے، وہ تقریباً وہی الماری نما ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا حمام لے لیا جائے اور اس میں نکاسی کے لیے پائپ کا انتظام کیا جائے کہ باہر پانی گر جائے، تو پھر اس کو صورت بن جائے گی، یہ صورت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے صرف نہانے کے لیے جب تک ضروری غسل نہ ہو تو اس کے باہر نہیں جا سکتا بندہ، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا. جی بالکل. یہ علی راؤ صاحب پوچھتے ہیں کہ میں زمیندار بھی ہوں اور تاجر بھی، تو میری اپنی زمین سے بھی گندم آتی ہے اور تجارت سے خریدنے سے بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جگہ جمع ہوتی ہے. اب جو اپنی زمین سے جو گندم آتی ہے اس سے میں عشر ادا کرتا ہوں، مطلب کر چکا ہوتا ہوں، اور زکوٰۃ کا نصاب بناتے وقت صرف تجارت سے خریدی ہوئی گندم شامل ہوگی یا اپنی زمینداری والی گندم بھی شامل ہوگی جس کا میں عشر ادا کر چکا ہوں؟ پوچھنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایک ہی جگہ میں رکھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. دیکھیں، وہ تو اس کا عشر تو ادا ہو چکا ہے، زمین کی پیداوار کا عشر ادا ہو چکا ہے، تو اس پہ الگ سے نہیں. ہاں، البتہ اگر اس گندم کو فروخت کر دیں گے، پیسے کی شکل اختیار کر لیں، تو وہ گندم کا حساب نہیں ہوگا، پیسوں کا حساب ہوگا. اور جہاں تک الگ سے انہوں نے گندم لی ہے تو اگر وہ بیچنے کے نیت سے ہیں تو وہ مال تجارت کہلائے گا، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. اور زمین کی پیداوار کا عشر ادا کر دیا اور اپنے استعمال کے لیے انہوں نے گندم رکھی ہوئی ہیں تو اس پہ الگ سے کوئی دوبارہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، خواہ ایک ساتھ رکھے نہ رکھیں. البتہ ایک ساتھ رکھنے کی صورت میں حساب ضرور رکھا کرے، بھائی کتنے من ہے، کتنے سیر ہے، کتنے کلو ہے، تاکہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے. وہ مال تجارت ہے بیچنے کے لیے. جی، یہ شمیم شیخ دبئی سے دریافت فرماتی ہیں کہ میری والدہ حیات ہیں اور ان کے ذمے فرض روزے باقی ہیں، تو ان کی صحت اب ٹھیک نہیں ہے، وہ اب روزے نہیں رکھ سکتی. کیا میں ان کے لیے قضا روزے رکھ سکتی ہوں یا ان روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ روزے کا فدیہ تو ادا نہیں ہو سکتا زندگی میں، نہیں. روزے کی قضا کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. البتہ وہ اگر خود ان کے ذمے ہے، اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو ان کو روزے کی قضا کرنی چاہیے. لیکن اگر ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ اب روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم یا اس کی قیمت فدیے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، وہ دے دیا کریں. اگر وہ والدہ اپنے بیٹی کو کہتے بھائی ٹھیک ہے تو میری طرف سے میرا فدیہ ادا کر دو، تو وہ صاحبزادے بھی یہ فدیہ ان کی طرف سے ادا کر سکتی ہے. لیکن ایک کا روزہ کوئی دوسرا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا. جی، یہ حبیب اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر راستے میں درخت سے پھل گر گیا ہو اور وہ درخت کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو تو کیا وہ گرا ہوا پھل کھانا حرام ہے یا حلال؟ عام طور پر باغات میں، درختوں میں، معاشرے میں یہ ایک طرح کی ایجاد پائی جاتی ہے کہ جو کوئی آدمی خود توڑے تو وہ منع ہے، توڑنا منع ہے. لیکن اگر درخت سے گر جائے اور کوئی لینے والا نہ ہو اور کوئی محافظ بھی نہ ہو اور اس بندے کی طرف سے اجازت ہو، بلکہ نیت کر لینی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی درخت لگائے تو نیت یہ کر لے کہ پھل تیار ہوگا تو میں خود بھی کھاؤں گا، پرندے بھی کھائیں گے، اور جو راہ گزر ہے، جو گزرنے والے ہیں، اگر گرا پڑا کوئی پھل ہے تو وہ بھی کھا لیں. اس طرح اگر نیت کر لے تو یہ صدقہ جاریہ کے برابر ہے. اور اگر خود ہاتھ سے توڑنا منع ہے، جائز نہیں ہے. اور پھر اگر وہ پھل ایسا ہے کہ گرنے کے باوجود بھی اگر لوگوں کے معاشرے میں یہ سمجھا جائے کہ نہیں اس نے کیوں اٹھایا، یہ تو قیمتی پھل ہے،
تو اس صورت میں پھر اگر ممانعت ہو، مخالفت ہو کہ بھائی کوئی نہ اٹھائے، خاص سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر اٹھانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جی، یہ عمیر سراج صاحب فرماتے ہیں کہ پرائز بانڈ اور بٹ کوئنز کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، ان کے خریدنے کے بارے میں۔ اصل میں حکومت بھی بہت سیانی ہے کہ حکومت کو قرضہ چاہیے، حکومت بہت ہوشیار ہے اس معاملے میں کہ اس کو قرضہ چاہیے، تو قرضہ اگر یہ کہتے بھائی آج کوئی پرائز نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، تو ایک بندہ بھی ایک پیسہ بھی جمع نہ کرے، تو اسی لیے وہ نام رکھ دے پرائز انعامی بانڈ ہے وہ، تو جہاں لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے انعام ملے گا، پرائز ملے گا، تو لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ لاکھ روپیہ جمع کرے، کیا پتہ قرآن دادی میں نام نکل آئے اور آپ کی لاٹری کھل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بہت سے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ دراصل یہ قرضہ ہے، اور قرضے کے بدلے میں آج حکومت کہہ دے میں پیسہ نہیں دوں گی، تو کوئی بھی حکومت کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، تو یہ سود کی شکل ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور بٹ کوئن کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ فرضی ہے، فرضی معاملات چل رہے ہیں ابھی، اور ہمارے اپنے بزرگوں نے، علماء نے، مفتیان کرام نے ابھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ وقت آئے گا، وقت مزید آئے گا، کیا صورتحال بنے گی، کیا نہیں بنے گی، اس لیے اپنے معاملات کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جی، یہ نوید احمد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بغیر رخصتی کے عدت ہوگی؟ انہوں نے پوری بات نہیں کی، تو بغیر رخصتی کی عدت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا طلاق ہو گئی یا فوتگی ہو گئی؟ دونوں باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ جی اگر بس۔ نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور تخلیہ بھی تنہائی نہیں ہوئی اور طلاق ہو جائے، تو اس صورت میں پھر جا کے عدت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کو تنہائی مل گئی تھی اور تخلیہ جس کو کہا تنہائی مل گئی تھی، دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کمرہ بند تھا، تو اس صورت میں اگر طلاق واقع ہو جائے تو عدت لازم ہوگی۔ یہ تو زندوں کی بات ہے، اور اگر کسی کی شادی ہوئی اور زندگی نے وفا نہ کی اور تنہائی بھی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، ایسی صورت میں پھر یہ عدت لازم ہو جائے گی۔ تو موت کا معاملہ الگ ہے اور طلاق کا معاملہ الگ ہے۔ جی، یہ اہلیہ اقبال صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کہ شادی کی جو اینیورسری ہوتی ہے، یعنی کہ جو برسی کہہ لیں، یا مطلب 1 سال گزر جاتا ہے جب تاریخ کو، تو اس کو سیلیبریٹ نہ کریں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو کوئی ہدیہ دے دیں کا اہتمام کر لیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا قریب کا ہے، تو سال کا انتظار کیوں کریں؟ یہ محبت کی کمی کی نشانی تو نہیں ہے؟ ہونا تو چاہیے ڈیلی، ہفتے میں یعنی لین دین کا معاملہ جاری رکھیں۔ مجھ سے آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ جی، آپ کی آواز تو آ رہی ہے مجھے۔ میں نے کہا شادی کا رشتہ اتنا قریبی رشتہ ہے وہ، تو اس کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے سال کا انتظار کریں؟ تو یہ تو ڈیلی، ہفتے میں یا مہینے میں لین دین کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو کوئی رواج نہ دیا جائے کہ ضروری ہم بنائیں گے اس کو، تو برسی کہہ دیں، اینیورسری کہہ دیں، تو یہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رواج بن جاتا ہے، اور جن کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو وہ بیچارے افسوس کرتے، یار دیکھو غریبوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مالدار لوگ تو ہر طرح خوشیاں مناتے ہیں، حالوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، سال ہو جائے تو ان کی ایک اور تقریب ہے۔ تو بھائی یہ جو شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، خوشیاں ضرور منائیں، لیکن یہ کسی متعین تاریخ کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر روز منائیں۔ میاں بھی ہے، ان کے درمیان تو خوشی کا رشتہ ہونا بھی چاہیے، لین دین بھی ہونا چاہیے، اس کو ایک سال کے ساتھ مخصوص کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جی، یہ سادش شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا سید جو سید ہو وہ نفلی صدقہ اپنے کسی بہن یا بھائی کو دے سکتا ہے یا کسی رشتہ دار کو دے سکتا ہے؟ ہاں، نفل صدقہ لینا دینا جائز ہے، بلکہ دینا چاہیے، لینا چاہیے۔ صرف زکوٰۃ کی پابندی ہے، اور زکوٰۃ اپنے سگے بھائی کو بھی، اگر وہ بھی سید ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ سادات کے دوران بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن تہدیہ، تحفہ، نفل صدقات یہ ضرور دینے چاہیے۔ اس سے محبتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اگلے والوں کی غمخواری بھی ہے، اور شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھلائی کو سوچنا چاہیے۔ جی، اسماعیل الہی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ کیا موبائل میں قرآن پڑھنا صحیح ہے؟ اور وہ دوسرا سوال یہ بھی پوچھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ نماز میں روحانیت اور قبولیت دعا کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟
اصل میں ہونا تو چاہیے قرآن کریم ساتھ رکھیں، اور جو بھی سائز کا قرآن کریم بھی ساتھ رکھیں، سفر میں ہو اس میں جب بھی تھوڑی سی فرصت مل جائے، جب کوئی ذمہ داری نہ ہو دفتر میں نہ لے جائے، کہ اگر دفتر میں لے جاتے ہیں تو دفتر اوقات میں تلاوت نہ کریں۔ اگر اس میں موبائل کے اندر کوئی انہوں نے قرآن کریم وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو اس میں دفتری اوقات میں تلاوت کرنا منع ہے۔ ہاں البتہ دوسرے اوقات میں قرآن کریم ساتھ نہیں ہے تو موبائل کے اندر یہ سہولت ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھے یہ سایہ ہے، یہ سایہ ہے جو ہمیں اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اصل قرآن کریم نہیں ہے، ورنہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو چاہیے۔ اور یہاں جو کہ موبائل ہے قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے، اس کی اسکرین میں ایک سایہ آ رہا ہے، اس لحاظ سے اس میں بغیر وضو کو بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ ٹچ موبائل میں اگر ہاتھ لگانا ہوگا، آگے پیچھے کرنا ہوگا، وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جی یہ سید عبداللہ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں جن کی شادی کے 5 یا 6 سال بعد ان کے عقائد تبدیل ہو گئے ہیں، تو اس کی تفصیل یہ بتاتے ہیں کہ جو عقائد بدلے ہیں کہ ایک نماز نہیں ہوتی، دوسرا قربانی نہیں ہوتی، تیسرا حدیث کی بات وہ نہیں مانتے، چوتھا وہ کہتے ہیں کہ علماء نے کلمہ بنایا ہے، ان کے مطابق یہ کلمہ لوگوں کی تخلیق ہے، اس کے علاوہ اور بھی نامناسب عقائد ہیں ان کے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ایسے مسائل کو تو پرسنل معاملات ہے، تو وہ اگر ان کو جوابات چاہیے تو جو بڑے بڑے دارالفتہ ہیں وہاں لکھ کر دیں، یا عوامی محفل کے سوالات یہ نہیں ہیں۔ تو میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے تو بڑے دارالفتہ میں مکمل قواعد اور اس سنی سنائی بات نہ لکھیں۔ اس بندے کے اگر کوئی کیسٹ ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی پروف ہے، کوئی ثبوت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ صرف کاغذ دے کر فتوے لگا لیتے ہیں، اگلے والوں سے پوچھا نہیں جاتا، حالانکہ اس کا بھی حق ہے اس بندے سے معلومات کی جائے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو شریعت کے خلاف جو بھی احکامات ہوں گے کسی کے بھی ہو XYZ، تو وہ تو ظاہر بات ہے قابل قبول نہیں ہوں گے، لیکن اس قسم کے سوالات کے لیے ان کو کہے کسی بڑے دارالفتہ سے اپنے حقائق اور تمام تفصیلات لکھ کر، اور اس میں کوئی جانبداری کا پہلو نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، اصل صورتحال لکھ کر اس کا فتویٰ لے لے، تو جو حکم آئے گا اس پر عمل کر لیں۔ اس قسم کے مسائل اس میں نہیں۔ جی عائشہ طاہر کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے نام جائیدادیں خریدے اور پھر طلاق ہو جائے تو بیوی کو وہ جائیدادیں واپس کرنا ضروری ہیں؟ اگر بیوی نہ دینا چاہے، اپنے 4 بچوں کے لیے رکھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ اصل تو جس کے پیسے ہیں مالک تو وہی ہوگا۔ اگر شوہر نے اپنے بیوی کو یہ گفٹ کر دیے کہ یہ پیسے آپ کے ہیں، اور پھر بیوی نے اگر اس سے ان پیسوں سے چونکہ وہ مالک بن چکی تھی، شوہر نے گفٹ کر دیا تھا، پھر تو اس کی اپنی کہلائے گی، بیوی کی کہلائے گی جائیداد یہ۔ لیکن اگر شوہر نے مالک نہیں بنا کسی وجہ سے کہ چلو میرے پاس اور بھی جائیداد ہے، ایک بندے کا نام اتنی زمین نہیں ہو سکتی، کسی انتظامی طور پر اگر بیوی کے نام پہ کوئی کاغذ کے چلو اپنے نام پہ کر لو، اور وہاں اس بندے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا، صرف اور صرف کاغذات کی حد تک دفاتر کے قوانین کے تحت، تو پھر اس صورت میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اور صرف نام کرنے سے کوئی بھی بندہ مالک نہیں ہوگا، جب تک کہ مکمل طور پر اس کو مالک قرار نہ دیا جائے۔ کسی انتظامی امور کے تحت کسی کو دے دیا جائے تو یہ بات دوسری ہے، اس صورت میں ملکیت نہیں آئے گی۔ جی سدرا اختر کراچی سے پوچھتی ہیں کہ تعویذات کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور کیا تعویذات پر جو ڈرائنگ یا نقشے بازی بنی ہوتی ہے کیا وہ اسلامک ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو؟ دیکھیں یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے تو آپ کچھ کلمے ان کو زبانی یاد کروا دیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں سورہ ناس، سورہ فلق، یہ تو اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ جادو کا علاج یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جن کو ہم آیت شفا کہتے ہیں، جس میں ہر لفظ کے اندر شفا کا لفظ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفاء لما فی الصدور، اس طرح کی 7 آیتیں ہیں۔ تو وہ ان کو پڑھ کر انسان دعا مانگے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تو بھائی لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لو۔ تو اس لحاظ سے جہاں کوئی بندہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے خود پڑھے، اور اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ بچے ہیں ناسمجھ بچے، ان کے گلے پہ لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ البتہ اس کی حفاظت ضروری ہوگی، اس طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے کسی چمڑے وغیرہ میں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔
جی مفتی صاحب، یہ راحت عظیم کراچی سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، مرد عورت دونوں کے نام ہوتے ہیں، کہ عورت کو شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام نہیں لگانا چاہیے، کیا یہ گناہ ہے؟ اصل میں شوہر تو والد تو نہیں ہے نا، شوہر شوہر ہی ہے۔ آج کل کاغذات کا اندر جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کا تعلق اپنے شوہر سے ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہاں یعنی پاسپورٹ ہے حج کے لیے، حج فارم میں، تو بھائی رشتہ پوچھا جائے گا یہ آپ کے والد ہے یا آپ کا شوہر ہے، تو انتظامی طور پر طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے شوہر کا نام لکھنا، اور ساتھ ساتھ زوجیت لکھی بھی جاتی ہے کہ زوجیت ہے، تو پھر اس میں والد کا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ شوہر والد بن جائے گا یا والد کے درجے میں آ جائے گا۔ سارے الفاظ ریٹن لکھے ہوئے ہیں، اور پھر انتظامات میں ان چیزوں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے شناخت کرنے کے لیے، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، والدہ ہے، بھابھی ہے، کون ہے۔ اس لحاظ سے قانونی طور پر آج کے زمانے میں اس کو فالو کیا جانا چاہیے، اور یہ درست ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جی، یہ فاروق احمد ریشی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یعنی بچوں کی عمریں کم ہو، کسی کی 2 سال ہے، کسی کے 1.5 سال ہے، اس طرح ہے، اور جس کی وجہ سے جلد از جلد دوسرے بچے کی آمد کی وجہ سے عورت کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ متاثر ہوتی ہے بلکہ بچے بھی رول جاتے ہیں۔ اور عموماً مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی مزید ظلم ہے کہ کوئی ماسی بھی مقرر نہیں کرتے کہ چلو اس کی ہیلپ ہو جائے، مدد ہو جائے، تاکہ کوئی بچہ دوسری خاتون کو لے لے اور یہ لے لے۔ جس طرح مردوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری صحت برقرار رہے، عورتوں کو بھی یہ شوق ہے کہ بھائی ہماری صحت برقرار رہے۔ اس کا ایک ایک ڈلیوری میں کتنا خون ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر بیویوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے دودھ پلانا، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یعنی اپنے طبیعت کے حوالے سے، بیماری لاچاری کے حوالے سے اگر مناسب کوئی وقفہ لینا چاہیں، اور اس میں نیت یہ نہ ہو کہ بچے زیادہ ہوں گے تو روزی کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، یہ تو روزی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ نظریہ ہو تو وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن صحت کے حوالے سے کہ بچے متاثر ہو رہے ہیں، تعلیم متاثر ہو رہی ہے، گھریلو کام متاثر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وقتی طور پر کچھ اس طرح کوئی پلاننگ لے لیں جس سے بچوں کی ولادت کا سلسلہ مکمل طور پہ ختم نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جی صاحب، سعدیہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ ایک طلاق دی ہے شوہر نے اور 12 سال بعد رجوع ہو سکتا ہے؟ اولاً تو ایک طلاق کے الفاظ بھی واضح کرنے چاہیے۔ طلاق دی، طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، تینوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ دے دوں گا سے طلاق نہیں ہوتی، وہ تو ایک دھمکی ہے، ایک وعدہ ہے۔ اگر یہ ہو میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا تمہیں طلاق ہے، تو اس سے ایک طلاق ہوگی، بشرطے کہ اس سے دوسری تیسری طلاق اس وقت نہیں دی، اور اس سے پہلے بھی کوئی دوسری تیسری طلاق نہیں دی۔ تو عدت کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے، خاتون ہے، حمل سے نہ ہو تو 3 ماہواری آنے سے پہلے عدت برقرار رہے گی۔ اس میں شوہر یہ کہہ دیں 2 گواہوں کے سامنے بیوی کے علم میں لا کر کہ میں نے تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا لیا، یہ کہنے سے رجوع ہو جائے گا۔ لوگ رجوع کو بھی بہت مشکل بنا دیتے ہیں کہ ملنا ضروری ہے، سامنے جانا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، جاپان میں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تو کیا وہ رجوع نہیں کر سکتا؟ بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی تحریر میں اس کو عدت کے اندر اندر تحریر طور پر اطلاع دے دیں، فون پہ اطلاع دے دیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لوٹا لیا، اب 2 گواہوں کو گواہ بنا لیں تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، اور یقیناً 12 سال کے بعد عدت گزر چکی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو اب رجوع تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر اس نے دوسری تیسری طلاق نہیں دی تو دونوں کی باہمی رضامندی سے نئے مہر پر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن آئندہ کے لیے بندہ صرف 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 1 طلاق کا چانس ختم ہو چکا۔ جی مفتی صاحب، یہ اگلے 2 سوال ایک جیسے ہی ہیں، میں دونوں دہرا لوں تو پھر آپ ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا۔ ابو بکر شاہین صاحب پوچھتے ہیں کہ بینک سے کار لون پر لینا یہ حلال ہے؟ آگے عمیر طارق صاحب خیبر پختونخوا سے پوچھتے ہیں کیا میزان بینک سے قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں ایک گاڑی پسند آ جاتی ہے اور ہم میزان بینک سے کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے، بینک کچھ ڈاؤن پیمنٹ لے کر ہمیں کچھ چند سال کی انسٹالمنٹ پلاننگ کے ساتھ وہ گاڑی، تو کیا اس گاڑی میں سود نہیں ہوتا اور یہ گاڑی ہم لے سکتے ہیں؟ ہمیں سود کا اندیشہ ہے، ایسا نہ ہو سودی لین دین نہ ہو جائے،
تو اس کے لیے وہ رہنمائی آپ سے طلب کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت گزرا، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بات کہی ہے، کہ ہمارا ملک بنا اسلام کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور جہاں اسلامی نظام ہے تو وہاں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست آپ دیکھیں، سودی نظام مکمل طور پہ ختم تھا۔ وہ یہ تو عیسائیوں کی چال ہے، 400 صدیاں گزرے، انہوں نے اپنے اس کو سلسلہ کو شروع کر دیا۔ تو سود تو حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ تو اس سے پہلے تو بہت مجبوریاں تھیں، لیکن ماشاءاللہ علماء کرام، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور ان کے رفاقہ اور بہت سے ہمارے دیگر حضرات، صرف یہ نہیں پاکستان میں نہیں، ہند و پاک میں، پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر ایک لہر جاگ رہی ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ معلوم بھی ہوگا کہ بہت سارے ممالک نے سود کے کنسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، کہ سودی نظام پہ ہم نہیں چلیں گے، اس نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لحاظ سے مجبور ہوئے ہمارے علماء کرام اور مفتیان نظام کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آئے، تجارت میں لے کر آئے۔ ہم نے بینک کو یہ فارمولہ ان کو دیا کہ آپ تجارت کریں۔ آپ کے پاس کسی نے 1 لاکھ روپے جمع کروا دیے تو آپ 10% ان کو دے رہے ہیں، اور کوئی لون لینے کے لیے آ رہے ہیں اسے 15% آپ لے رہے ہیں، باقی 85% اس کے بعد گیا۔ یہ تو استحصالی نظام ہے۔ آپ کو صرف 15 روپے مل رہے ہیں 100 میں، اور اس کو دیکھو 85 روپے مل رہے ہیں، تو استحصالی نظام ہے۔ اس نظام کے تحت کبھی بھی خوشحالی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کرام نے ایک عرصہ دراز تک کوشش کی کہ حکومت کے توسط سے یہ اسلامک بینک قائم ہو جائے، لیکن وہاں سے مایوسی کے بعد ہمارے علماء کرام میدان میں آئے اور انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی۔ الحمدللہ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا، نہ صرف ہمارے ملک میں، پوری دنیا کا اندر لہر دوڑ گئی۔ کتنے غیر مسلم آئے حضرت سے مشورے کرنے کے لیے، حضرت ہم مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن سود ہم حلال سمجھے، حرام سمجھے، لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے، آپ ہمیں وہ فارمولہ ہمیں دے دیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو دیا۔ تو اس لیے اسلامک بینک جو کام کر رہے ہیں انسٹالمنٹ، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے کسی گاڑی خریدنے جائیں گے تو آپ کے جو بھی وسائل ہے، ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ کیا آپ اس کی جو بھی قسط ہے بر وقت ادا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے بعد جو لوگ اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں تو 1 سال تک وہ گاڑی ان کے پاس رینٹ کے طور پر رہے گی، تو اس کا مہینے منتھلی جو ہے وہ رینٹ دیا کریں گے۔ تو 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا خرید و فروخت کا معاملہ شروع ہوگا، دونوں سپریٹ ہوں گے معاملات، 1 سال رینٹ کے حساب سے، اس کے بعد دوسرا سال جب شروع ہوگا تو ظاہر بات اتنے وسائل تو نہیں ہوتے۔ 1 سال میں اگر 20 لاکھ 30 لاکھ کی گاڑی ہے تو ایک مشت اگر ادا کر سکے تو ان کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں، ان اداروں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ مجبوری یہ ہے، ہر بندہ اپنے پیسوں سے گاڑی خرید نہیں سکتا، گھر نہیں بنا سکتا، اس لیے ایسے ادارے سامنے آئے تو مددگار بننے کے لیے تو 1 سال رینٹ پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور خرید و فروخت کے معاملے میں تفصیل یہ ہے کہ بندہ تو ایک مشت پوری بلڈنگ خرید تو نہیں سکتا، تو وہاں یونٹ مقرر کیے جاتے ہیں کہ چلو آپ رینٹ بھی دیں، مہینے میں منتھلی رینٹ بھی دیں، اور 1 یونٹ کے پیسے اتنے بنیں گے وہ بھی ادا کریں۔ تو 2 طرح کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک ہے 100% مالک ہے بینک، اس وقت کرایہ زیادہ تھا، لیکن اب جب 1 سال کے بعد خریداری کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو کلائنٹ ہے اس نے بھی 1 یونٹ خرید لیا۔ جب 1 یونٹ خرید لیا تو اب پرانا رینٹ نہیں رہے گا، اب 99 جو یونٹ ہے اس کا کرایہ لگے گا۔ تو جیسے جیسے یونٹ کے آپ خریدار بنیں گے تو رینٹ کے پیسے میں کمی واقع ہو جائے گی، یہاں تک کہ رینٹ کا معاملہ بالکل 0 پہ آ جائے گا، اور وہ خریدتے خریدتے وہ بندہ اس کا مالک بن جائے گا۔ تو جو اسلامک بینکوں کے اندر جو فارمولہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے وہ یہ خرید و فروخت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، سودی معاملات کو اللہ نے ناجائز قرار دیا۔ اب ایک مثال لے لیں، کسی جنرل اسٹور پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو کاپی چاہیے، کہ ایک کاپی چاہیے لکھنے لکھانے کے لیے، اس کی قیمت سمجھ لو 100 روپیہ۔ اب وہ آپ کہتے ہیں جی ہم فوری طور پر پیسے دے نہیں سکتے، میرے پاس نہیں ہے، آپ مجھے قسطوں میں فروخت کر دیں، 3 مہینے کی مدت لے لیں، اور 100 کے بجائے آپ 125 میں آپ دے دیں۔ تو چونکہ وہ ایسیٹس موجود ہے، کتاب موجود ہے، بک موجود ہے، اس کے مقابلے میں آپ 25 روپے لے رہے ہیں۔ جبکہ بینکوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پر دے نہیں سکتے، 100 کے بدلے میں آپ 10 روپے دینا بھی حرام ہے، 1 روپے بھی دینا حرام ہے، یا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ برخلاف ہمارے مارکیٹوں کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے، بزنس ہے، سب کے پیچھے ایسیٹس ہے، کسی کے پیچھے گاڑی ہے، کسی کے پیچھے مکان ہے، کسی کے پیچھے کاپی ہے، کسی کے پیچھے فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور یہی دنیا کا کاروبار ہے۔ آج تجارت کے ذریعہ، خرید و فروخت کے ذریعہ لوگ کما رہے ہیں۔ یہ جو سستا دور شروع ہوا، ادارے قائم ہو گئے کہ کرے کچھ نہیں، اور ہر مہینے کے اندر 10% ہمیں دے دیا کریں، یہ خالص سودی نظام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔
جی بالکل مفتی صاحب، کافی تفصیل سے آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ یہ فاطمہ اوان بالا کوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میری والدہ 1 سال کے عرصے سے وہ دماغ کی مریضہ ہیں، یادداشت بھی ان کی بالکل ختم ہے، باتھ روم نہیں جا سکتی، نہ وضو کر سکتی ہیں، نہ نماز وہ خود پڑھ سکتی ہیں۔ ان کو کوئی دوسرا وضو بھی کراتا ہے اور نماز بھی پڑھاتا ہے، تو ان کی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ان کو ہم صرف فرض ہی پڑھاتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھا اگر ہوش و حواس میں ہے تو نماز تو معاف نہیں ہوتی، ایسی صورت میں کوئی دوسرا وضو کروا دیں، اور جہری نمازوں میں اگر وہ خود پڑھ لے ساتھ ساتھ، اور وہ یعنی جماعت کی شکل اختیار کر لے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ جس طرح میں رکوع کر رہی ہوں آپ بھی ساتھ رکوع کریں، تو اس طرح وہ سورت بھی پڑھ لے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا بھی لے، قیام کے بعد رکوع میں جائے، اور پہلے سے ان کو بتا دے جب میں رکوع میں جاؤں گے تو آپ بھی رکوع میں جائیں، اور پھر میں سجدے میں جاؤں گے تو آپ بھی سجدے میں جائیں۔ اس طریقے سے امامت کی شکل اگر کوئی خاتون کے لیے یہاں مجبوری ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور خاتون کو نماز کا طریقہ یاد نہیں ہوگا، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن ہوگی یہ صورت نماز میں ہی ہوگی۔ اذانیں ہو رہی ہے، ممکنہ آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ جی مفتی صاحب، چھوٹے سے 2 سوال ہیں، وہ کر لیں یا ابھی ختم کر دیں؟ آپ کی اجازت، جیسے آپ کا۔ حال میں اذانیں ہو رہی ہے، اس میں آواز سمجھ میں نہیں آئے کہ ختم ہی کر دیں یا اذان کے بعد جی انتظار ٹھیک کریں ہے گے؟ مفتی صاحب، جی، نہیں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں سوال کر لیں گے آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، تو جزاکم اللہ خیر۔ سامعین کا بہت بہت شکریہ، آپ حضرات نے موقع دیا، اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، دعاؤں کی درخواست ہے آپ حضرات سے۔ السلام علیکم جی ورحمۃ بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالمنان صاحب ہمارے ساتھ تھے، جو دارالعلوم کراچی کے معروف شخصیت ہیں، اور مفتی عبدالمنان صاحب۔ تو ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ درسقرآن.com مختلف ناموں سے اور مختلف سیریز کے حوالے سے پروگرام پیش کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ابھی پوچھے مفتی صاحب سے، اور اس سے پہلے میرا پاکستان، اور پھر ہمارا سوال کے نام سے مختلف چیزیں ہم لوگوں نے کی اس طرح کی۔ تو پوچھے مفتی صاحب ہفتے میں 2 دن پروگرام آتا ہے، یہ منگل کو اور جمعے کو۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، چونکہ یہ فکس ٹائمنگ کے ساتھ آتا ہے 8 بجے کے ساتھ، تو اپنے لیے وقت بھی فارغ کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور پروگرام میں حصہ لیں سوالات کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں سوال بھیجیں، ان باکس میں سوال بھیجیں، اور ہمارے دیگر جو ہمارے پیجز ہیں، چینلز ہیں، آپ انہیں بھی فالو کریں، لائک کریں۔ فیس بک پر بہت سارے چینل ہیں ہمارے، درس قرآن انٹرنیشنل، درس قرآن لائیو، درس قرآن ورلڈ، درس قرآن کلام، درس قرآن میڈیا وغیرہ۔ تو ان کو آپ لائک بھی کریں، ساتھ ساتھ اس طرح کریں کہ چونکہ ترجیحی بنیادوں پر یہ پوسٹیں آپ کو ملیں، تو اس کے لیے مخصوص سیٹنگز ہوتی ہیں، آپ انہیں کر لیں کہ لائک کرنے کے بعد آپشنز میں جا کے، اور فالوونگ کی جو اس کی ترتیب ہے اس میں آپ فیوریٹ پہ لگا دیں اس کو۔ تو ایسا کرنے کی وجہ سے جو بھی درس قرآن کی نئی نئی پوسٹیں ہوں گی، وہ سب کے سب آپ کو پہلے ملا کریں گی، اور آپ کی اسکرین پر سامنے آ جایا کریں گی۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ فرینڈس کی پوسٹ ہوتی ہیں، دیگر پیجز کی پوسٹ ہوتی ہیں، وہ ان سب میں رہ کے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔